اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے میاں بیوی کے تعلقات علوم نفسیات کی روشنی میں۔ اس سے قبل ہم نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن آج ہم انشاءاللہ نفسیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان دونوں کی نفسیات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو خلق فرمایا ہے تو اس کے اندر فرق رکھا ہے۔ اس کی تخلیق، مرد کی تخلیق الگ طریقے سے، عورت کی تخلیق، اس کے بعد پھر ان کا سوچنا، فکر کرنا، غور و فکر کرنا، اور ہر حوالے سے دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مغرب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مغرب سے ہی سوال کیا جائے کہ کیا مرد اور عورت میں اگر فرق نہیں ہے تو ان کے جتنے مقابلے ہوتے ہیں علمی حوالے سے، یا یہ کہ ایتھلیٹس جتنے بھی ہیں اس میں خواتین ہیں مرد ہیں، کہیں ایسا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کا مقابلہ ہو درمیان میں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے نفسیاتی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ علوم نفسیات کی روشنی میں میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے معروف ریسرچ اسکالر ہیں، کالم نگار بھی ہیں، میری مراد محترم جناب لعیق احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی، میں فیض نیٹ ورک کے پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھے معاشرتی نوعیت کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ جی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلقات کو علم نفسیات کی روشنی میں دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سر، اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت، جس طرح کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ان کے احساسات اور جذبات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور علم نفسیات اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کرتی ہے، اور جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس پر بہت اہم کتب لکھی ہیں۔ جب اس بارے میں علم نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی، تو جب ایک شخص، ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، اور تو ہوتا یہ ہے کہ مرد اپنی نفسیات کے مطابق، کیونکہ مرد سمجھتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں شاید میری بیوی بھی بالکل ایسے ہی سوچتی ہوگی، بالکل ایسا، تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت بھی ویسا ہی محسوس کر رہی ہے جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو بیوی کے احساسات و جذبات ہیں وہ مختلف ہیں، تو بیوی سمجھتی ہے کہ جیسے میرے احساسات و جذبات ہیں شاید مرد کے بھی ایسے ہی احساسات و جذبات ہیں، جبکہ سائیکالوجی اس سے مختلف جواب دیتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر مرد زمین ہے تو عورت آسمان ہے، اچھا، عورت زمین ہے تو مرد آسمان ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسٹ پہ اس پہ بڑا کام ہوا ہے سائیکالوجی کے حوالے سے۔ ریلیشن سائیکالوجی پہ جو بیسٹ سیلر بک ہے پوری دنیا کے اندر وہ جان گرے کی ہے، اور اس بک کا نام ہے مین آر فرام مارس، وومن آر فرام وینس۔ اچھا، مرد ایک الگ سیارے کی مخلوق ہے اور عورت ایک الگ سیارے کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جان گرے خود اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن نہیں تھا، آئے روز میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے تھے اور وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ اچھا، اس نے اس کا جب تجزیہ کیا تو اسے یہ بات سمجھ آئی کہ میں بھی ریلیشن سے مخلص ہوں، میری بیوی بھی ریلیشن سے مخلص ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اتنے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کئی مہینے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ تو جان گرے کو نے کی اس بات نے اسے تحریک دی کہ وہ اس پر ریسرچ کرے، اور اس نے پھر سال ہا سال ریسرچ کی، اور پھر وہ اپنے مقدمے میں لکھتا بھی ہے، کتاب کے مقدمے میں، کہ میں نے اس میں اپنی بیٹی سے بھی بڑی مدد لی عورت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے، اور میں نے بہت سارے سروے کیے اور بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، تو اس نے ایک بہت زبردست بک اس حوالے سے لکھی ہے۔ اور جب وہ یہ بک لکھنے میں کامیاب ہو گیا اور جب وہ دنیا کی بیسٹ سیلر بک ہو گئی، تو اس نے پھر کیا کیا، ویسٹ جیسے معاشرے میں جہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، جہاں ریلیشنز کو اہمیت نہیں دی جاتی، کئی شادی شدہ جوڑوں کے اندر جن میں طلاق ہونے والی تھی، صرف وہ ان کی کاؤنسلنگ کرتا تھا اور اس سے وہ طلاق کے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔
ٹھیک، اور یہاں تک یہ تبدیلی جو آئی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر گاؤں دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی یہی ماحول ہے کہ جی شادی کرا دو، اس کے بعد جی مرد اور عورت خود بخود سمجھ جائیں گے ساری بات. بہت اہم پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ریز کیا کہ جیسے مرد آسمان ہے تو عورت زمین ہے، یعنی ایک دوسرے کی نفسیات بالکل مختلف ہیں. وہ جو سوچتی ہیں لازم نہیں ہے کہ مرد بھی ایسا کیونکہ ہوتا یہ ہے معاشرے میں کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں یہ کیوں نہیں سوچ رہے. اچھا، مرد بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو سوچ رہا ہوں یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں، جبکہ اتنا فرق ہے اس طرح متوجہ نہیں. اگر یہ فرق واضح ہو جائے، اب بیان کیجئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ کیا بنیادی فرق ہے عورت اور مرد کے نفسیات میں. جو ہمارے پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے، اس لیے میں صرف 2-4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک جو عورت کی نفسیات میں ایک چیز ہے جو بڑی پیچیدگی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے یہ صدیوں یہ بات کہی جاتی رہی کہ عورت ڈرامے باز ہے، یہ پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے، اور یہ جو ہے عورت کو کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا. بلکہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ سیگمنٹ فرائیڈ ہے، اس نے بھی یہی بات کی کہ میری 30 سالہ سائیکالوجی پہ ریسرچ کے بعد میں یہ اس بات کا جواب حاصل نہیں کر سکا کہ عورت کیا چاہتی ہے. اچھا، یعنی یہ بڑے بڑے اسکالرز، آپ سوکریٹیز کو پڑھیں، پلیٹو، ایرسٹوٹل کو پڑھیں، تو آپ کو اس طرح کی، اور بہت سارے فلسفی ہیں جنہوں نے یا سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو اس میں جو ایک سب سے پیچیدہ نقطہ عورت کے حوالے سے ایک میں بتا دیتا ہوں اور ایک مرد کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. عورت کے حوالے سے تمام سائیکالوجی کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت لہروں کی مانند ہے. ٹھیک، اب یہ مرد میں نہیں ہے چیز جو عورت کے اندر فطرت میں. اگر مرد کو نہیں پتا ہوگا تو مرد اس سے الجھتا رہے گا اور لڑائی کا باعث یہ بات بنتی رہے گی. لیکن اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی تو زیادہ لڑائیاں نہیں ہوں گی. ٹھیک، عورت کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائیکالوجی میں یہ بات ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ عورت لہروں کی مانند ہے. عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتی ہے تو وہ 100% کرتی ہے, اس کو بیچ میں سے چھوڑتی نہیں ہے. تو لہروں کی مانند جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب لہر اوپر جاتی ہے تو جاتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ اپنی حدوں کو چھوتی ہے. اور جب وہ اپنی حدوں کو چھو لیتی ہے تو انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو خواہ مخواہ وہ لہر نیچے آنا شروع ہوتی ہے, اور وہ بالکل نیچے چلی جاتی ہے حتیٰ کہ اپنی حدوں کو چھوتی ہے. تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خوش ہے, تو جب وہ خوش ہے تو خوش ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ اپنی انتہاؤں پر خوش ہوگی. یعنی وہ اس کا خوش ہونے کا وقت ہے, اس وقت آپ کوئی بیکار سے بیکار بات بھی کریں گے تو وہ اس پر خوش ہو جائے گی. یعنی یہ اس کی نفسیات, کیونکہ اس کے خوش ہونے کا وقت ہے. لیکن جب وہ خوش ہو کے تھک جاتی ہے تو لہر نیچے آنا شروع ہوتی ہے. جب وہ ایک وقت آیا کہ جب وہ آسمان کے تارے توڑ رہی ہے تو اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر کنویں کی گہرائی میں جا کر گر جاتی ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام, ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.